السلام علیکم، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے ڈٹ گئی ہیں اور کوئی سخت فیصلہ انہوں نے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت سے بھی درخواست کر دی ہے۔ دوسری جانب لبیک کے حوالے سے کچھ اطلاعات اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جو ان کی مساجد ہیں اور مدارس ہیں انہیں سیل کیا جا رہا ہے، اور حکومت پنجاب کا یہ باقاعدہ طور پر فیصلہ ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت نے ایک مطالبہ کیا تھا، چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا، شاید اب اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی نہ دے۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی بھی ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ اس موقع پر سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں نے آبزرو کی ہے سوشل میڈیا پر، وہ یہ ہے کہ جب سے یہ معلوم ہوا ہے تحریک لبیک پاکستان کی سوشل میڈیا ٹیم کے کچھ اہم جو شخصیات ہیں ان کو، کہ یہ تو آکسیجن لینا چاہ رہے تھے اپنا پی ٹی آئی والے یا مخصوص جماعت کے وائرس زدہ ٹرولرز، تو اب وہ آکسیجن فراہم نہیں کرنا چاہ رہے۔ اور دوسری جانب ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہوئے ہیں سہیل افریدی، لبیک کے مارچ کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ماضی میں بھی جب اس طرح کے مذہبی جماعتوں کے احتجاج ہوتے رہے ہیں تو فائدہ آ، سیاسی جماعتوں کو ہوتا رہا ہے، تو اب اس کی ایک دفعہ پھر بینیفیشری کے پی کے کی حکومت رہی ہے، اور جو اس کے نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، یہ کچھ ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فیصلہ تو کر لیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے، اور وفاق کو کہا ہے کہ اس انتہا پسند جماعت کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو اہم سوال یہ ہے کہ انصر رضوی اور سعد رضوی کس حالت میں ہے؟ تو یہ جو مریم نواز صاحبہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے نا، اسے تو ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ وہ جو میں نے ایک دو ویلاگ میں ڈسکس کیا تھا کہ اب عدالتوں کا ہی راستہ ہے، تو لگتا ہے عدالتوں میں ہی انہیں پیش کیا جائے گا، اور پھر حیریت سے ہی ہوں گے۔ جو اطلاعات پھیلائی جا رہی تھیں وہ شاید افواہی ہی ہیں۔ فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو تحقیقات کا عمل ہے وہ جاری ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے میں ایک بات کر دوں کہ جب یہ تحریک لبیک پاکستان والا معاملہ ہوا، ثانیہ مرید کے وقوع پذیر ہو گیا، تو پھر ایک افواہ پھیلائی گئی کہ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جاتی عمرہ یعنی اپنی رہائش گاہ سے باہر نہ نکلیں۔ انہوں نے اجلاسوں کی صدارت کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، انہوں نے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ محض ایک افواہ تھی، ایک منفی پراپوگنڈا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب معمول کی ایکٹیویٹیز اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا تین چار معاملات ایسے ہیں کہ ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز ہے، جو حقائق ہے وہ سامنے رکھنے چاہیے۔ حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے، اب زور جو ہے وہ دینی جماعتوں کے رہنماؤں نے لگانا ہے، اہل سنت و جماعت کے جو اکابرین ہیں، جو علماء کرام ہیں، انہوں نے لگانا ہے۔ حکومت پنجاب نے تو اپنا فیصلہ بالکل سنا دیا ہے۔ ایک طبقہ اگر یہ کہتا ہے یہ ظلم و زیادتی انہوں نے کیا ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تو وہ اب بظاہر لگ رہا ہے کہ اس کے لیے تیار ہیں جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ تو اجلاس کے جو نکات ہیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں۔ حکومت پنجاب کی ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے غیر معمولی اور تاریخی فیصلے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر غیر معمولی اجلاس ہوا۔ پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کو انتہا پسند جماعت پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کر دی۔ پنجاب میں نفرت انگیزی، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ پولیس افسران کی شہادت اور سرکاری املاک کی تباہی میں ملوث رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے۔ تو جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ حافظات ہوں، انس ہوں یا دیگر لبیک کے رہنما ہوں، وہ اب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو مقدمات ہیں، جو شکیں لگی ہیں، انتہا پسند جماعت کے تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے کیے جائیں گے۔ تو یہ بات میں کسی اور بھی علاقے میں کر دوں گا۔ وہ جو خدشہ تھا ایک کہ اگر علامہ خادم حسین رضوی کے دربار پہ پنجاب پولیس اس وقت بھی موجود ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے، تو پھر محکمہ اوقاف کے زیر تمام جس طرح دربار چل رہے ہیں۔ انتہا پسند جماعت کے پوسٹرز، بینرز اور اشتہارات پر مکمل پابندی ہوگی، یعنی یہ جو رکشوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں ان پر بھی پابندی ہوگی۔ نفرت پھیلانے والے انتہا پسند جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے جائیں گے۔
انتہا پسند جماعت کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر سخت ترین کارروائی ہوگی۔ پنجاب حکومت کا افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ، یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ لبیک سے اتنا اس کا تعلق نہیں ہے، وہ ہم اگلے ویلاگ میں ذکر کر لیں گے۔ مریم نواز کی زیر صدارت جو غیر معمولی اجلاس ہوا، اس کے جو فیصلے تھے خاص طور پر طریقے لگ بیک کے حوالے سے میں نے بتا دیے، اکاؤنٹ منجمد کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پوسٹر اور بینرز لگانے پر پابندی ہوگی، اور جو ان کے زیر اہتمام مساجد ہیں یا مدارس ہیں وہ محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام دے دیے جائیں گے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ وفاق حکومت پنجاب اور فیصلہ سازوں سے اپیل، ہم ثانیہ مرید کے پر محتاط ترین الفاظ میں اپنا موقف دے چکے ہیں۔ ابتدا میں مخصوص لوگوں کی گرفتاریوں کی حکمت تو سمجھ میں آتی تھی کہ بڑے پیمانے پر رد عمل نہ آئے اور امن عامہ کی مسئلہ پیدا نہ ہو، لیکن اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مساجد و مدارس اہل سنت کو سیل کیا جا رہا ہے یا کنٹرول دیا جا رہا ہے۔ یہ حکمت عملی غیر حکیمانہ اور غیر دانشمندانہ ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس اندھادھند کارروائی کو فی الفور روکا جائے، مدارس و مساجد کا معمول کے مطابق اپنا کام کرنے دیا جائے، کہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو تو اس کی نشاندہی کی جائے۔ بلا وجہ مفروضہ خطرات و خدشات کی پیشگی منصوبہ بندی کے طور پر پورے ملک میں خوف و ہراس اور سراسیمگی پیدا کرنا اور مذہبی طبقات میں بلا وجہ اشتعال اور نفرت کے اسباب پیدا کرنا کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ اس سلسلے کو فوراً روکا جائے۔ گرد و پیش کے حالات قومی، ملی اور دینی وحدت کے متقاضی ہے۔ وہی گرد و پیش کے افغانستان کے حالات، اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ دانشمندی اور حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ اگر کہیں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انتہا پسندی فروغ پا رہی ہے یا امن و امان کی صورتحال بگڑ سکتی ہے تو وہ نوٹس میں لے آیا جائے، وہ خود اس سلسلے میں معاونت کریں گے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے فی الفور بند کیا جائے۔ جہاں تک حکومت پنجاب کی بات ہے تو اب بلی مکمل طور پر تھیلے سے باہر آ چکی ہے، اب اس میں کوئی شک و شبہات نہیں رہنے چاہیے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے پرسوں کیٹاگوریکلی کہا تھا کہ اگر حکومت پنجاب نے دانشمندانہ فیصلے نہ کیے تو اگلے الیکشن میں انہیں خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اگلے الیکشن کب ہوں گے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مریم نواز نے اب جو ہے وہ جو فیصلے کر لیے ہیں حکومت پنجاب نے، تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ جو علماء کرام ہیں ان کی بات اس طرح مانی نہیں کی، یا جو انہوں نے مطالبات رکھے تھے بہرحال جو ڈیڈ باڈیز ہیں اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ جلد آ سکتی ہیں۔ جہاں تک انصر رضوی سعد رضوی کا تعلق ہے تو وہ اب انسداد دہشت گردی عدالت جانے، مقدمات جانے اور وہ جانے اور حکومت پنجاب جانے، لیکن حکومت پنجاب جو ہے وہ ایک سٹیپ آگے چلی گئی ہے کہ مطالبہ کر دیا فورتھ شیڈول کا اور کالعدم قرار دینے کا، اکاؤنٹ بھی منجمد کر دیے جائیں گے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب سے وہ میں نے ذکر کیا ہے تو ایک دفعہ پھر وہ مخصوص جماعت کے وائرس زدہ ٹرولرز پراپوگنڈا کرنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن شاید انہیں آکسیجن نہ ملے۔ اب جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں سہیل افریدی، انہوں نے نعرے تو بڑے لگا دیے تھے کہ عشق عمران میں مارا جاؤں گا، تو انہیں عدالت انہیں ملنے نہیں دیا گیا عمران خان سے۔ اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس سارے معاملے کا بینیفیشری کون رہا ہے۔ اس سارے معاملے میں جب ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ افغانستان اور ٹی ٹی پی کے خلاف سنگین آپریشن ہونے جا رہا ہے اور سنگین اقدامات کیے جائیں گے، افواج پاکستان نے اس کا ثبوت بھی دیا ہے اور بتایا بھی ہے دنیا بھر کو کہ یہ جو اسلام کے نام پر دہشت گردی پھیلاتے ہیں اب انہیں اسپیئر نہیں کیا جائے گا، اور ٹی ٹی پی کے جو فتنہ خارج ہے اس کی سرکوبی مکمل طور پر کر دی جائے گی۔ تو اس کے بعد یہ جو معاملہ ہوا، جب یہ احتجاج ہوا، چیزیں ہوئی، تو بینیفیشری کون ہوا؟ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ سہیل فریدی کا راستہ روکا جائے گا، انہیں وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا، تو پھر پریشر آیا اور پھر وہ تو وزیر اعلیٰ بن گیا اور پھر انہوں نے لبیک کے حق میں تقریر بھی کر دی۔ میری بات کا برا نہ آپ منائیے گا، لیکن جو میں بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ خون کسی کا بہتا ہے، فائدہ کسی کا ہوتا ہے، تو لہٰذا ابھی بھی دانش مندی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ باقی پہلے بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں کالعدم قرار دیا گیا تھا اور فورتھ شیڈول میں ڈال دیا گیا تھا، وہ تو عدالت جانے اور پھر معاملات جانے، لیکن کسی کا اعلی کار نہ بنے۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔